اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین. ان کی جو اولاد تھی تو حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اسی مناسبت سے ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے یہود کو. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. بڑے بیٹے کا نام تھا محمد اسماعیل، اور چھوٹے بیٹے کا نام تھا اسحاق. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہی دو بیٹوں کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ چلا ہے. حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اور حضرت اسحاق جو تھے ان کی اولاد میں یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان، زکریا، یحییٰ، یہ تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کرام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں مذاہب کے صرف دو سلسلے ہیں، ایک آسمانی اور ایک زمینی. آسمانی مذاہب جتنے بھی ہیں اور زمینی، یہ سب کا ماخذ ایک ہے. زمینی مذاہب جتنے بھی ہیں یہ سب آرین سلسلے سے نکلے ہوئے ہیں، اور آسمانی مذاہب جتنے بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نکلے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کے گھرانے میں نبوت کو رکھ دیا، بہت بڑی فضیلت تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ تمام انعامات گنائے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے فرعون کو جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو زندہ قتل کر دیا کرتا تھا. بڑا زبردست یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. سخت اذیت تھی. اولاد نرینہ کی کتنی خواہش ہوتی ہے آدمی کو، لڑکے کی، لیکن لڑکا ہو اور سپاہی آ کر قتل کر دے، کیسا اذیت ناک عذاب تھا، تصور کیجیے. کیوں کیا اس نے خواب دیکھا کہ ایک آگ بنی اسرائیل کے علاقے سے نکلی. یہ پوری بنی اسرائیل کی قوم ان کی غلام تھی، اور فرعون قبطی قوم کا تھا. ایک آگ نکلی اور تمام قبطیوں کے گھروں میں گئی. تو اس نے جب خواب کی تعبیر بتانے والوں کو یہ بات کہی تو ان لوگوں نے بیان کیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا. یہاں ذرا سا ایک چیز اور سمجھ لیجئے، سچا خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. ہمارے یہاں بات ہے خواب دیکھتا ہے، میں نے کرتا پاجامہ ذرا سا آدمی پہن لے، وہ تھوڑی سی لمبی داڑھی ہو تو تیسرے دن تو اللہ کے رسول لیتے ہیں. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے یہ. حالانکہ جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی صورت تو کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ. نورانی تو رہے گا، اور کس کا رہے گا؟ سب سے زیادہ نورانی رہے گا. اچھا آپ کی چہرے داڑھی ہے وہ تو بہتے تھے پوری سفید. کبھی اللہ توفیق دے ہوئے تو سیرت پڑھیے، 17 یا 11 بار اللہ کے نبی کے صرف سفید تھے بس. مگر اب کیا کریں؟ تو فرعون نے بھی سچا خواب دیکھا تھا، قرآن نے اس کو صاف کر دیا. کسی کے خواب سے کبھی محروم مت ہونا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جن قیدیوں کو توحید کی دعوت دی وہ دونوں کافر تھے جنہوں نے جیل خانے میں خواب دیکھا. سچا خواب کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. تو وہ قتل کر دیتا تھا بچوں کو. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے، پورے لاہو لشکر کے ساتھ اس کو غرقاب کیا. ذرا سا تصور کیجئے کتنا زبردست معاملہ ہے. بنی اسرائیل ایک ایسی قوم جس کے اندر برسوں کی غلامی کی وجہ سے بزدلی آ گئی تھی. بات اور کہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ضرور پڑھنا چاہیے، ویسے تمام واقعات، لیکن ہم نے اور ان میں بڑی مماثلت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں محفوظ کیے گئے وہ 20%، اور جو حاکم تھے وہ 80%. جو حاکم تھے وہ ظالم، اور جو آپ کی قوم تھی وہ بگڑی. ہمارا معاملہ دیکھیے، ہم 20% اور بگڑے ہوئے ایسے کہ ابھی صبح کوئی بول دے کہ پھلا گاؤں میں ایک پانی نکلا ہے جس سے سب کو شفا ہوتی ہے، ساری گاڑیاں بک ہو جائے گی. عقیدے کا معاملہ ہمارا ایسا ہے. بگاڑ
ہر جگہ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں بیٹھتا ہے تو آدمی کیلنڈر لے کے بیٹھتا ہے، عقرب تو نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارے یہاں۔ 3 کام ایک ساتھ نہیں کرتا ہے، 3 دگاڑا کام بگاڑا۔ بلی راستہ کاٹتے ہوئے تو وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے جس کو سنگلاخ چٹانیں اور ٹھانٹے مارتے درجہ نہیں روک سکے، وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ شادی کی بارات نکل رہی ہے تو انڈا رکھ رہے ہیں گاڑی کے نیچے، یہ عقیدے کا معاملہ۔ اگر میں بولنا چاہوں زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے جہاں پر عقیدے میں خرابی اور بگاڑ نہیں ہے۔ بگاڑ وہاں کیسا تھا؟ 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ گئے علیہ السلام، سامری نے ایک بچڑا بنایا، اس کی پوجا کرنے لگے، عقیدے کا بگاڑ۔ بزدلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے واقعہ آ رہا ہے 6 پارے میں۔ بزدل کتنی؟ جو قوم ظلم سہتی ہے اور غلامی میں رہتی ہے اس کی نفسیات بگڑ جاتی ہے۔ بزدل کیسی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قوم کو کہو یہ دیکھو سامنے شہر ہے، جا کر کے لڑو، اللہ فتح کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون۔ بہت طاقتور لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ رات طرف جا کر لڑے، جب فتح ہو جائے گی تو ہم کو بتا دیں۔ جیسا ہم انتظار میں ہیں کہ آسمان سے ابابیلوں کا لشکر آئے گا اور ہمارا مسائل کو حل کرے گا، ہم لوگ وہی انتظار کر رہے ہیں نا، مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ نفسیات، سائیکالوجی، یہ جو واقعہ بیان کیا اللہ رب العالمین نے، قیامت تک کے حالات کا علم متعلق ہو تو بہت تدبر کے ساتھ غور سے پورے واقعے کو پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام کیا، من سلوہ اتارا، انعامات دیکھیے۔ اس کے بعد پانی کی ضرورت ہوئی، 12 چشمے جاری کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ بار بار یہ نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اس کو زندگی بھر کے لیے گانٹھ باندھ دیجیے۔ پہلے اللہ کے نبی کی ایک حدیث سن لیجیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ مومن پر صرف 2 کیفیت ہوتی ہے، تیسری کوئی نہیں ہوتی ہے۔ انعامات جب اللہ اسے دیتا ہے تو وہ شکر کرنے والا شاکر بندہ ہوتا ہے، اور جب اللہ اسے آزمائش اور امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو وہ صبر کرنے والا صابر بندہ۔ تیسری کوئی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ اور شکر اگر ہم کریں گے، ہمارے یہاں شکر کا معاملہ بڑا کمزور ہے۔ بنی اسرائیل کی سب سے بڑی خامی یہ بتائی گئی، وہ شکر گزار نہیں تھے۔ کیا کمی ہے شکر گزاری میں؟ اللہ کے انعامات پر کبھی ہم نے غور کیا؟ میں تو کہتا ہوں ایک آدمی اگر حمال ہے، ایک آدمی اگر مستری کام کر رہا ہے، ایک آدمی اگر لوم چلا رہا ہے، شکر گزاری، صبح سو کر اٹھا، ڈبہ لیا، کام پر چلا گیا، دن بھر کام کیا، 700 800 1000 کما لیا۔ یہ میں چھوٹی سطح پہ کام کرنے والوں کی بات، اس نے کبھی شکر ادا کیا؟ ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی۔ حالانکہ صبح اٹھتا اگر اس کا پیٹ چالو رہتا، بار بار لیٹرین جانا ہے تو جا پاتا کام پر، پھر تو دواخانہ جانا پڑتا۔ پتہ چلا بیوی کی طبیعت خراب ہے، پتہ چلا بچے کی طبیعت خراب ہے، پتہ چلا پڑوس میں میت ہو گئی، 100 کام آ سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوا تو ہمارے وزیر اعظم نے بول دیا کرونا سب بند۔ اب گئی دن بھر کی روزی، ہم نے شکر ادا کیا کہ اللہ تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی، رب العالمین صحت مند نکالا گھر سے، جا کر کے روزی کیا، 700 800 1000 2000 5000 کما لیا، الحمدللہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ اور دے گا، خوب بڑھا کر دے گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم سوچتے ہیں کھانا کھایا، ہم نے سمجھا منہ میں لقمہ گیا تو کام ختم، شروع تو اب ہوا ہے، معدے نے ہضم نہیں کیا تو سمجھ بن جائے گی۔ الحمدللہ کتنی مرتبہ یہ قدم قدم پر اس کی عادت ڈالیے، انعامات کی بارش ہوگی۔ کیوں؟ ہمارا عمل کمزور ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ سچا، یاد رکھیے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو گے اللہ خوب دے گا۔ اب ذرا سا ایک اشارہ دے دوں تاکہ واقعے کو سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی۔ اس میں حضرت لقمان کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا، ان کی ذہانت کیا، ان کی خوبی تھی جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ شکر گزار بندے تھے۔ کیسا دماغ دیا تھا اللہ نے؟ ہم کو ذہین بننا ہے، ہماری ہر بات پر لوگ انگلی کاٹیں ایسا بننا ہے۔ لئن شکرتم، شکر گزاری کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی سلطنت تھی؟ شکر گزار بندے تھے۔ یہ شکر کا انعام تھا، جتنی شکر گزاری کرو گے اتنا زیادہ۔ بلکہ میں یہاں ایک ذرا سا امام اوزائی کا غالباً ہے، میں جب پڑھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھ کو اگر کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو 4 وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے سلف۔
کوئی مصیبت آتی ہے تو 4 بجے سے اللہ کا شکر ہو. مصیبت میں تو صبر ہے نا. وہ کہتے ہیں شکر ہو. کیوں؟ پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس مصیبت کا تعلق میرے دین اور عقیدے سے ہے یا میرے دنیا سے. یعنی میری تجارت میرے جسم سے اگر ہے اور دین سے نہیں ہے، یعنی اس مصیبت میں میرا دین متاثر نہیں ہوا، میں تو شکر ادا کرتا ہوں اللہ تو نے میرا دین بچایا. یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ جسم کا معاملہ ہے، نپٹے گی. دوسرا یہ دیکھتا ہوں مصیبت چھوٹی ہے بڑی، ہر مرتبہ وہ مجھ کو چھوٹی نظر آتی ہے. مثلا پیر میں چوٹ لگی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اے اللہ ہڈی نہیں ٹوٹی. ہڈی ٹوٹ گئی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اے اللہ ٹانگ نہیں کٹی. ٹانگ کٹ گئی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں زندہ تو ہوں. دوسری وجہ شکر ادا کرنے کی. دیکھیے سوچ جب پازیٹو ہوتی ہے، یہودیوں کی یہی خرابی تھی اور اہل ایمان صحابہ کی خوبیاں یہی تھی، وہ شکر ادا کرنے والے اللہ کے شاکر بندے تھے. تیسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں واویلا کرنے لگا یا اللہ کی طرف رجوع ہوا، ذکر و اذکار توبہ اور استغفار، اللہ کی مدد. اگر یہ کیا تو شکر ادا کرتا ہوں. اور چوتھی یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بھی مصیبت بندے کو پہنچتی ہے مسلمان کو تو اللہ اس کے گناہ کو جھاڑتا ہے. تو میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ میرے گناہ کے جھاڑنے کا درجہ پہنچا، یا تو درجے کو بلند کرتا ہے. یہ پازیٹو سوچ. تو ان لوگوں کا معاملہ ایسا تھا، ان کی سوچ نگیٹو تھی. اب نگیٹو کیسی تھی؟ اتنے بڑے بڑے انعامات، پھر اس کے بعد پتھرے کی پوجا کی. 70 آدمیوں کو لے کر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کو دیکھیں گے، سب مر گئے. یہ ایک واقعہ مر کر زندہ کرنے کا. دوسرا اس کے بعد ہی فوراً جو آیا نصف پارے کے پاس کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا بہت مالدار. جب آدمی پخ نکالنے والا ہوتا ہے، عمل نہیں کرنے والا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے یہی بتایا گیا اس میں. بہت دولت اور کوئی اولاد نہیں، صرف ایک بھتیجا تھا اور یہ بوڑھا. اب وہ بھتیجا انتظار میں ہے کب یہ حضرت جائیں تو سب مال آئے، مگر وہ عمر اللہ نے اس کی لمبی لکھی تھی. ایک روز اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، مال کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سگے چچا کو قتل کر دیا. اب جب قتل کر دیا 7ویں رکوع سے 8ویں رکوع تک کے یہ پوری بحث ہے. جب قتل کر دیا تو لاش لے جا کر ایک دوسری جگہ نیکو لوگوں کی بستی تھی وہاں رکھ دیا، اور صبح اٹھ کر کے واویلا کرنے لگا ہائے کس نے مارا میرے چچا کو، چھوڑوں گا نہیں میں قاتل کو، مجھ کو تو چاہیے. خوب واویلا. یہی کرتا ہے آدمی جو مجرم ہوتا ہے، سب سے تیز بولتا ہے، کیونکہ لنگڑا جو ہے وہ دوڑنے کس سے زیادہ ہی سکھراتا ہے، تو سب سے تیز مجرم بولتا ہے. خوب واویلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے دعا مانگی. اللہ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بولے یہ کیا بات ہوئی، ایک لاش پڑی ہے، بولے دوسری گائے ذبح کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تمہاری جیسی جہالت سے، یہ اللہ کا حکم ہے. آپ دیکھیے سیدھے سیدھے مان لینا چاہیے، بلا وجہ سوالات نہیں نکالنا چاہیے. اللہ کے نبی نے جو دین ہم کو دیا ہے اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. ہر اچھائی آپ نے بتا دی، ہر برائی سے آپ نے روک دیا. جن چیزوں پہ آپ نے خاموشی اختیار کری اللہ اور اس کا رسول بھولا نہیں ہے، تم بھی چپ رہو. ہمارے یہاں دیکھیے ذرا سا آدمی دین کے راستے میں نکل جاتا ہے، دینداری آ جاتی ہے. کئی مرتبہ میرے سامنے ہوئے، ایک حضرت کہنے لگے اللہ کے نبی نے ہڈی کیسے پھینکی، ہڈی کیسے پھینکی. میں نے کہا روڈ پہ پھینکیں گے کھاتے کھاتے. دنیا کے سب سے مہذب آدمی تھے، اپنے سامنے رکھ. کون بیوقوف یہ سوال کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے جہاں خاموشی اختیار کی، خاموش رہو. ہمارے یہاں دیکھو ناخن کو یہ کرنا چاہیے، بال کو یہ، نہ جانے کیا کیا فلسفہ. اللہ کے نبی بھولے نہیں ہیں، اللہ بھولا نہیں ہے. تم بلا وجہ سوال مت کرو، جہاں خاموشی ہے خاموش رہو اور چپکے سے عمل کرو، آزادی ہے. تو جب ان لوگوں کو کہا گیا کہ گائے کاٹو تو سیدھے سیدھے ایک گائے پکڑ کر لانا تھا، کاٹتے نہ تھا، کیونکہ گائے کو کہا ہے جنس ہے صرف. گائے کتنی گائے ہے، کیسی چاہیے، گائے تو بہت ڈھیر ہے. ایسا پھر شرطیں لگنا شروع ہوئی. ایسا گائے زردی مائل، چلے اس کا رنگ ایسا کہ طبیعت مائل ہو جائے. ارے ایسی بھی تو بہت ڈھیر ملے گی. یعنی یہ آخری سوال تھا، معاف کیجئے گا.
بہت ڈھیر گائے ایک دم نوجوان، تو جوان گائے کا میں اور کچھ نشانی بتاؤ ذرا. اچھا وہ کبھی کھیت میں نہ لگی ہو. ارے ایسی بہت ہے. تو پھر ایسی ہو کلر کی. اب جب ڈھونڈنا شروع کرے تو وہ گائے ملی نہیں رہی، کیونکہ شرطیں تھے یہ خود لاتے تھے اپنے اوپر. منع کیا گیا ہے بلا وجہ سوالات سے. آپ سوال کرو گے اپنے اوپر شرط لا دو گے. آگے قرآن میں ایک مقام پر میں وہ بات بتاؤں گا، بلا وجہ جو لوگ سوالات کرتے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز وہ بحث آنے والی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی واقعے میں آئیں گی. خیر، تو آپ نے بتایا ان لوگوں نے گائے ذبح کی. اب گائے ذبح کی، اس کا ایک لوتھڑا لے کر آئے اور اس مردے کے جسم کو لگایا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وہ زندہ ہو گیا. اور اس سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیرا قاتل کون ہے؟ تو کہا یہ میرا بھتیجا، اور وہ مر گیا. یہ دونوں واقعات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے موت دینے کے بعد زندگی دی، مرنے کے بعد ہم کو بھی اللہ رب العالمین اٹھائے گا. ہمارے ایک ایک عمل کا سوال جواب ہوگا. یہ بنی اسرائیل نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ان کی بدعقیدگیاں کیا تھی. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ان کی خرابی تھی. آج بہت سارے لوگ دین کی بہت ساری چیزیں لکھ لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے تھے؟ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. ہم چند دن صرف جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت اور جہنم کسی کی تمنا اور آرزو پر نہیں ملے گی. یہ یہودیوں کی اللہ نے صفت بیان فرمائی ہے. جنت اور جہنم جو ہے اللہ رب العالمین دے گا. اور بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے ہوئے اور نیکیاں کرے، اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا کرے گا، وہ کامیاب ہوگا. فرقے اور جماعت کا نام نہیں ہے. یہی چیز بیان کرتے ہوئے ذرا سا آگے ایک بہت اہم بحث ہے 11ویں رکوع میں. پوری تفصیلات میں نے پہلے ہی دن کہا تھا میں نہیں بیان کر سکتا. جادو کی بحث. اللہ رب العالمین نے جادو کے بارے میں بیان فرمایا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. جادو کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو کابل میں اتارا. یہ دو فرشتے تھے اور یہ لوگوں کے لیے آزمائش تھے. ان کو اتارا تو لوگ ان سے آ کر جادو سیکھتے تھے. تو اس سے پہلے اللہ نے جادو کے احکامات بیان فرمائے کہ جادو جو ہے، یہود کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو تھا، اسی کے زور پر وہ جنوں کے اوپر اور سب کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے اور سب پر قابض تھے، اور ان کو کافر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے. اللہ نے بیان فرمایا جادو کفر ہے، یہ شیاطین کرتے تھے، اور جو بھی جادو کرنے والا ہے وہ کفر کرتا ہے. تمام علماء، ائمہ، محدثین کا فتویٰ ہے جادو کرنے والا کافر. اسلامی مملکہ اگر رہے گی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر مرتد کا حکم نافذ ہوگا. تو جادو کرنے والا، کروانے والا کفر کا کام کرتا ہے، بالکل صاف ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. یہ کفر کا کام حضرت سلیمان نہیں کرتے تھے. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ تو شیاطین کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اصل میں ان کے دور میں جادو کا بہت زور تھا، تو جادو کی کتابیں آپ نے سب جمع کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی تھی. آپ کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا. اللہ نے بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو اتارا، اور ان کو یہ جادو جانتے تھے. یہ جو بھی ان کے پاس آتا یہ یہودیوں میں سے، تو یہ کہتے دیکھو ہم اللہ کی آزمائش ہے، امتحان ہے، تم ہم سے جادو نہ سیکھو. لیکن وہ نہیں مانتے تھے، برابر جاتے تھے ان کے پاس. تو وہ کیا سیکھتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ فَيَتَعَلَّمُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. میاں اور بیوی میں جھگڑا لگا دے ہوئے ایسا جادو سیکھتے تھے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ سیکھتے تھے وہ،
کہ وہ جادو کرنے کے بعد میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیے کتنا کلیئر ہے. پہلے تو جادو کا حکم آ گیا, پھر وہ کیا سیکھتے تھے اور اس سے کیا کرتے تھے. یہ کیا جادوگر اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے. یعنی ایک آدمی اگر جادو سے میاں بیوی کو جھگڑا کرانا چاہے تو کر سکتا ہے, کسی کے بچے کو مار سکتا ہے, کسی کو بیمار کر سکتا ہے, کسی کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے, کسی کی بینائی چھین سکتا ہے, کسی کو موت دے سکتا ہے, کسی کا کاروبار ختم کر سکتا ہے. ایک جملے میں اللہ نے جواب دیا. یہ عقیدے کی باعث ہے. جادوگر اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا, زیادہ نہیں نقصان پہنچا سکتے. اس کو زیادہ آسان مثال سے سمجھیے. ایک آدمی کو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا کہ اس کو پیر میں چوٹ لگنی ہے, لکھ دیا یہ اللہ نے. اب چوٹ کسی بھی طریقے سے لگ سکتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ کہیں بیٹھا ہو, کوئی چیز گر گئی, چوٹ لگ گئی پیر میں. ایک یہ کہ وہ سواری پر جا رہا ہے, کسی سواری نے آ کر کے سامنے سے مار دیا, چوٹ لگ گئی. ایک تو یہ ہوا کہ کچھ غیر سماجی عناصر, بدماش قسم کے لوگوں سے کچھ بحث و تکرار ہوئی, انہوں نے کوئی ہتھیار چلا دیا. 3 طریقہ ہو گئے. ایسا 10 طریقہ زخمی ہونے کا ہو سکتا ہے. تو اللہ نے زخمی ہونا مقدر میں اگر لکھا ہے تو ہی مار سکتا ہے, تو ہی زخمی ہوگا. اور نہیں لکھا ہے تو اللہ نے جو لکھ دیا ہے کچھ نہیں ہو سکتا اس سے کم اور زیادہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل آخر وقت آیا, جب آپ کے اوپر موت آئی تو بڑا پیارا جملہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, بیٹے جو کچھ زندگی میں ہوا اسے ہونا تھا, جسے نہیں ہونا ہے اسے کبھی نہیں ہونا تھا. یہی ہے تقدیر اور یہی ہے ایمان. یہ تقدیر, یہی ایمان ہے. مجھ کو یاد آتا ہے اچھی طرح مالیگاؤں کا, تو نیا پورے کے ایک صاحب مجھ کو بتانے لگے کہ میرا معمول تھا کہ نیا پورا مسجد میں نماز پڑھتا جمعہ کی, اور پوتا اور نواسے کو لے کر آتا تھا, اور دونوں قریب قریب کی عمر کے تھے. تو پوتا پیچھے پنجری پر بیٹھتا تھا اور نواسا آگے ڈنڈے پر. اس دن بدلتے تو میں وہیں رہتا. تو میں نے کہا وہ جھگڑا تھوڑی کر رہے تھے, اللہ تم کو روک رہا تھا, یہ تو مقدر میں تھا تمہارے کہ وہ کرے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا, ایسا ہی ہونے والا تھا, یاد رکھیے. تو اللہ نے جادو کے بارے میں بالکل صاف ایک بات کہہ دی. جادو ہمارے یہاں بہت زیادہ اس سلسلے میں یہ تمام چیزیں, جادو ٹونا. علامہ ابن تیمیہ نے اس سلسلے میں بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اس میں ملوث عام طور سے انہی آدمیوں کو آپ پاؤ گے جن کا عقیدہ کمزور ہے. جیسے جسمانی اعتبار سے جس کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے, بیماری اس کے اوپر حملہ کرتی ہے, ایسے ہی عقیدہ جس کا کمزور ہوتا ہے اسی کے ہاں یہ سب ملے گا. پتہ چلا ٹونین لگی ہوئی ہے, پتہ چلا شیطان لگا ہوا ہے. اس میں 1-2 چیز صرف سمجھ لیجئے. یہ بہت لمبی مفصل بحث کی چیز ہے, مگر چونکہ ایک جگہ اگر رک جائے تو آگے کی تفسیر نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں جو ایک مشہور ہے کہ ٹونین, کوئی عورت ٹونین نہیں ہوتی. میں نے اس سلسلے میں 8 خطبے طاہرہ مسجد میں دیے تھے. 8. ایک خاتون ایک وقت میں یہاں اور وہاں رہ ہی نہیں سکتی, یاد رکھیے آپ, یہ ناممکن ہے, کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. اور ہمارے یہاں یہ جھاڑ پھونکوے کسی کے بھی بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں خاتون ٹونین ہے, ذرا اس کے بچے سے جا کر پوچھو کیا گزرتی ہے ان کے اوپر. ان کے گھر رشتے نہیں آتے ہیں, ان کی بیٹیاں نہیں اٹھتی ہے. میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات میں ایک شخص سے ملاقات کے لیے گئے ہم, تو اس کو سجدے میں رو کر کے دعا کرتے ہوئے پایا. بڑی طبیعت خوش ہوئی. تھوڑا سا رک کر کے آئے, پہلے اس سے معافی مانگی کہ پردہ نہیں ہٹانا چاہیے تھا, لیکن اب تو غلطی ہو گئی, لیکن اللہ نے تم کو توفیق دی. خوب رو رو کر کے دعا مانگ رہے تھے, اللہ خوب عبادت کی توفیق دے. اس نے جملہ کیا کہا, غلط فہمی کا شکار نہ ہو حافظ صاحب, میں ایک عالم کو بد دعا دے رہا تھا. استغفر اللہ, میں کانپ گیا. لیلۃ القدر کی شب, سجدہ, اللہ کے جناب میں عبادت, اعتکاف اور بد دعا. تو وہ کہنے لگا اس نے میری والدہ کو ٹونین کہا تھا, میری بہنوں کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا, عمر سب کی ایج ہو گئی, میرے گھر رشتہ نہیں آتا ہے آج بھی, بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ ساری اذیت میں بھول نہیں پاؤں گا. ہمارے یہاں تو آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں, وہ ایک لمبی بحث ہے. ایک ساتھ ایک وقت میں 2 مقام پر کوئی شخص نہیں رہ سکتا. اور ہمارے یہاں یہ بھی ہے, اس کے ہاتھ میں
بیٹھے ہوئے تو وہ کہنے لگے میرے قبضے میں 5 جنیں. میں یار بہت کم ہے, 12 تو ابھی ہے میرے پاس. وہ سائیکل گرا, حالانکہ میرے پاس بھی کچھ نہیں, لیکن وہ حوالہ ارے آپ کو چھوڑ دیا, آپ نے مان لیا. جن کسی کے قبضے میں نہیں ہوتی ہے, جنوں کے قبضے میں آدمی جاتا ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, شیاطین اپنے اولیاء پر وحی کرتے ہیں, یہ جو آپ کو فلسفہ کرتے ہیں. اصل میں ہمارے ہاں عقیدے کا معاملہ بگڑا ہوا ہے. سنیے, اللہ پر توکل و بھروسہ کیجیے. سارے جادوگر ایک طرف کھڑے تھے, یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ اکیلے تھے. وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ, اے موسیٰ خوفزدہ نہ ہو. اللہ کے نبی نے کہا صبح اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ دے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, ہر قسم کے جادو, ٹونا, جن, شیطان اور ہاتھ سے سب سے محفوظ رہے. اگر کی نماز کے ساتھ یہ دعا کا معمول بنائیں. اور ایک تھوڑا سید الاستغفار ہے, دن بھر میں اگر وفات ہو گئی تو اللہ جنت میں داخل. رات کو بھی پڑھیے. 7 اجوا کھجور اگر کوئی کھائے گا تو اس پر جادو نہیں ہوگا. یہ سب علاج بتایا گیا ہے. اور اگر پھر پر تو کچھ ہو گیا اللہ کی مشیت سے تو اس کا علاج ہے قل رب الفلق قل رب الناس. خیر بات ذرا سا طویل ہو جا رہی ہے. جادو کا بیان بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے پارے میں آیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولادوں کا تذکرہ ہے. دوسرا پارہ جب شروع ہوتا ہے تو تحویل قبلہ کی بحث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نماز فرض کی گئی تو 17 مہینے تک آپ نے مسجد اقصیٰ جو فلسطین ہے, یروشلم قبلہ اول ہمارا جو ہے فلسطین, مسجد اقصیٰ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی آپ نے. تو مکہ میں جب تک آپ تھے وہاں ایسے مقام پر کھڑے ہوتے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا اور مسجد اقصیٰ بھی بالکل سیدھ میں. لیکن جب آپ مدینہ گئے ہجرت کر کے تو کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ اور مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کرنا پڑتا. تو بار بار آپ نظریں اپنی آسمان کی طرف اٹھاتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار نظریں اٹھانا. پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ قبلہ تبدیل کر دو. قبلے کی تبدیلی کا حکم جب آیا تو ایک مسجد آج بھی ایسی ہے مدینہ منورہ کے قریب, مسجد قبلتین کہتے ہیں. وہاں ایک صحابی گزرے تو وہاں جا کر ان لوگوں کو دیکھا تو نماز پڑھ رہے ہیں. تو کہا لوگوں قبلہ تبدیل ہو گیا. تو حالت نماز میں ان لوگوں نے قبلہ تبدیل کر دیا. اسی مناسبت سے اس کو 2 قبلوں والی مسجد مسجد قبلتین کہتے ہیں. اب دیکھیے جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بس یہ آخری بات ہے, یہاں ختم کروں گا میں. یہ اصل نیکی نہیں ہے کہ آپ کا سر مشرق کی طرف جھکتا ہے یا مغرب کی طرف. جب قبلہ تبدیل ہوا تو منافق جو لوگوں کی عادت ہوتی ہے پک نکالنے کی, یہ ان کا بات ہے. اہل ایمان پکڑے نکالتے عمل کرتے. منافقین نے کیا کہا, اپنے جگر کا رخ کر کے 17 مہینے سے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ اگر غلط تھا تو ادھر کیوں رخ کیے, اور اگر وہ صحیح تھا تو ادھر کو گھومے گی. اب وہ سب نماز کا. اللہ نے جواب دیا اصل نیکی یہ نہیں ہے تم ادھر جھکتے ہو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا. اللہ نے کہا ادھر جھک گئے, ادھر جھک گئے. یہ بندگی اصل چیز یہ ہے. لیوزی ایمانکم, اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. اہل ایمان سمع و طاعت کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں. منافق اور یہود اس میں پک اور کیڑے نکالتے ہیں. اب اس کے آگے روزے کی اور طلاق کی بڑی مفصل بحث گزری ہے. انشاءاللہ العزیز دوسرے پارے میں ہے یہ. آج پہلے پارے کی مختصراً کچھ باتیں ہوئی اور دوسرے کا بالکل ابتدائی. انشاءاللہ کل اس کی تفصیلات بتائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے, نقاد بنانے کی بجائے مصلح بنا رب العالمین, عمل کرنے والا بنا رب العالمین. قرآن سے محبت اور شغف عطا فرما. جو خامیاں منافقین یہود کی اللہ تو نے بیان فرمائی ہے اس سے ہم کو پاک کر. اہل ایمان کی جو خوبیاں بیان کرتی ہے وہ ہمارے اندر اتار دے رب العالمین. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.